بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 5 خطرناک عورتوں کو سلام کا جواب نہ دینا، ورنہ تم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے اور کافر بن جاؤ گے۔ دنیا میں 5 عورتیں ایسی بھی ہیں جنہیں سلام کرنا تو دور، ان کے سلام کا جواب دینا بھی آپ کے ایمان کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ اگر اپنا ایمان بچانا ہے تو بھول کر بھی ان 5 عورتوں کو سلام کرنا تو دور کی بات، ان کے سلام کا جواب بھی مت دینا، ورنہ تم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، کافر بن جاؤ گے۔ جانتے ہو وہ عورتیں کون سی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں 5 عورتیں ایسی ہیں کہ اگر وہ آپ کو سلام کرے تو ان کو جواب دینا آپ کو بربادی کے راستے پر ڈال سکتا ہے، آپ کے دین، دنیا اور آخرت کو برباد کر سکتا ہے۔ اس لیے بھول کر بھی ان 5 عورتوں کو سلام کا جواب نہ دینا۔ یہ 5 عورتیں کون ہیں، یہ جاننا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ان میں سے کسی ایک کے بھی جال میں پھنس جانا انسان کو تباہی کے دہانے پر لا سکتا ہے۔ ان میں کچھ عورتیں ایسی ہیں جو فتنہ فساد کا سبب بنتی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو دین و ایمان کی راہ میں رکاوٹ ڈالتی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو انسان کو دنیا اور آخرت میں رسوائی کے کاٹ اتار دیتی ہیں۔ محترم ناظرین، ذرا تصور کریں آپ ایک راستے پر چل رہے ہیں، ارد گرد لوگ آ جا رہے ہیں اور اچانک ایک عورت آپ کو سلام کرتی ہے۔ سلام کرنا اسلام کا ایک عظیم اور خوبصورت تحفہ ہے، جو صرف الفاظ کا تبادلہ نہیں بلکہ محبت، خیر خواہی اور دعاؤں کا حسین پیغام ہوتا ہے۔ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے تو دراصل وہ اس کے لیے دل سے دعا کرتا ہے کہ تم پر اللہ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ یہ ایسا عمل ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے، رشتوں میں محبت بڑھاتا ہے اور باہمی اعتماد کو مضبوط کرتا ہے۔ سلام کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ہر سلام کے بدلے میں فرشتے جواب دیتے ہیں اور دعاؤں کی برسات ہوتی ہے۔ لیکن ذرا ٹھہریں، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں 5 عورتیں ایسی بھی ہیں جنہیں اگر آپ نے سلام کا جواب دے دیا تو شاید آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے؟ کیا آپ کو کسی نے کبھی بتایا کہ بعض اوقات ایک سادہ سا وعلیکم السلام بھی انسان کو ہلاکت اور گمراہی کے راستے پر ڈال سکتا ہے؟ عجیب لگ رہا ہے نا آپ کو، مگر یہ حقیقت ہے۔ دنیا میں 5 عورتیں ایسی ہیں جن سے اگر آپ نے ذرا سی بھی لاپرواہی برتی یا ان کی باتوں میں آ گئے تو آپ کی دنیا اور آخرت تباہ ہو سکتی ہے۔ اور افسوس، اکثر لوگ ان کے فریب میں آ کر اپنی عاقبت خراب کر بیٹھتے ہیں۔ آخر وہ کون ہیں، وہ کیوں، اور ان کا سلام کا جواب دینا خطرناک ہو سکتا ہے؟ اب ذرا ایک اور منظر دیکھیں۔ آپ کسی محفل میں موجود ہیں، گفتگو چل رہی ہے، باتوں باتوں میں ایک عورت آپ سے سلام کرتی ہے، اور جیسے ہی آپ جواب دیتے ہیں آپ کے ذہن میں عجیب سی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کسی فتنے کا شکار ہو رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ جسے آپ نے معمولی سمجھ کر جواب دیا وہ در حقیقت آپ کے لیے ایک ایسا دروازہ کھول رہی ہے جو گمراہی کی طرف جاتا ہے؟ جی ہاں، بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں سلام کرنا تو دور، اگر وہ آپ کو سلام کرے تو ان کے جواب میں زبان کھولنا بھی آپ کے ایمان خطرے کے لیے سبب بن سکتا ہے۔ مگر کیوں؟ کیا سلام کرنا اور اس کا جواب دینا اسلام میں پسندیدہ عمل نہیں؟ پھر وہ کون سی 5 عورتیں ہیں جن کے معاملے میں یہ احتیاط لازم ہو جاتی ہے؟ آخر وہ ایسی کیا چیز ہے جو ایک عام سی نظر آنے والی چیز کو بھی خطرناک بنا دیتی ہیں؟ یہ بات سننے میں عجیب لگ سکتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان 5 عورتوں کا ذکر بہت سے لوگوں کو حیران کر سکتا ہے۔ بعض لوگ تو شاید یقین بھی نہ کریں کہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں، شیطان ہمیشہ ایسے ہی کاموں کے ذریعے انسان کو گمراہ کرتا ہے جہاں اسے کوئی خطرہ محسوس نہ ہو، اور یہی سب سے بڑی چالاکی ہے۔ بعض عورتیں کسی فتنہ سے کم نہیں ہوتیں، اور اگر آپ نے ان سے سلام و کلام کا آغاز کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی دنیا اور آخرت کا نقصان کر بیٹھے ہیں۔ وہ عورتیں کون ہیں، ان کی کیا نشانیاں ہیں، اور سب سے بڑھ کر آپ ان کے جال سے بچنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آگے بڑھے، کیونکہ یہ جاننا آپ کے ایمان کے تحفظ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ 5 خطرناک عورتوں کو سلام کا جواب دینے سے تم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے اور کافر بن جاؤ گے۔ نمبر 1، بے حیا اور فتنہ پرور عورت۔ یہ وہ عورت ہوتی ہے جس کی گفتگو، لباس، چال ڈھال اور طرز زندگی کا واحد مقصد مردوں کو اپنی جانب متوجہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ عورتیں معاشرے میں بے حیائی کو فروغ دیتی ہیں
اور اپنے حسن و جمال کے ذریعے دوسروں کو آزمانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا، یعنی سب سے بڑا فتنہ عورتوں کی صورت میں پیدا ہوگا۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا، ٹی وی اور بازاروں میں ایسی عورتوں کی بھرمار ہے جو اپنے انداز و اعتبار سے دوسروں کے ایمان کے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں ڈالے رکھیں، مگر فتنہ پرور عورتیں اس حکم کی شرعی خلاف ورزی کرتی ہیں اور دوسروں کو بھی گناہ کی دعوت دیتی ہیں۔ ان کے اسلام کا جواب دینا بسا اوقات مرد کو دھیرے دھیرے گناہ کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ وہ پہلے ایک عام گفتگو سے آغاز کرتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ بے تکلفی کی راہ ہموار کرتی ہیں، اور یوں شیطان آہستہ آہستہ ایمان پر ڈاکہ ڈال دیتا ہے۔ جو مرد ان کے فریب میں آتے ہیں وہ نہ صرف اپنی دنیا تباہ کرتے ہیں بلکہ آخرت کا خسارہ بھی مول لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ایسے ماحول سے بچنے کی تاکید کی ہے جہاں ایسی عورتوں سے واسطہ پڑ سکتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ بیٹھو کیونکہ تیسرا موجود شیطان ہوگا۔ یہ حدیث ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ فتنہ پرور عورتیں ہمیشہ شیطان کی چالوں کا حصہ ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان محفوظ رہے تو ایسی عورتوں کے اسلام سے بھی بچیں، کیونکہ یہ چھوٹا سا عمل آپ کو بڑے فتنے میں ڈال سکتا ہے۔ 5 خطرناک عورتوں کو اسلام کا جواب دینے سے تم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے اور کافر بن جاؤ گے۔ نمبر 2، غیبت کرنے والی اور چغل خور عورت۔ یہ وہ عورت ہے جس کی زبان ہر وقت دوسروں کی برائیاں کرتی رہتی ہیں، جو دوسروں کے درمیان نفرت پیدا کرتی ہیں اور فتنے بھڑکانے میں سب سے آگے ہوتی ہیں۔ یہ عورت ایک محفل میں کچھ اور بات کرتی ہے اور دوسری محفل میں جا کر الٹی بات پھیلا دیتی ہیں تاکہ لوگوں میں اختلاف پیدا ہوں، دوست دشمن بن جائیں اور گھروں میں فساد برپا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور کسی بھی چغل خور کی بات نہ مانو جو ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر فساد پھیلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی چغل خوروں کے بارے میں سخت وعید فرمائی، جنت میں چغل خور داخل نہیں ہوگا۔ عورتیں نہ صرف دوسروں کے راز افشاں کرتی ہیں بلکہ میاں بیوی، والدین اور بچوں، بھائیوں اور بہنوں، دوستوں اور رشتہ داروں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ ان کے ایک فکرے سے گھر اجڑ سکتے ہیں، محبت نفرت میں بدل سکتی ہے اور اچھے خاصے تعلقات دشمنی میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ ایسی عورتوں کے اسلام کا جواب دینا بھی خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر آپ ان سے گفتگو میں پڑ گیا تو ان کی باتیں آپ کے دل میں نفرت کے بیج بونا شروع کر دیں گی۔ اگر آپ نے ان کے جھوٹے الفاظ پر یقین کر لیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے بہترین رشتوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اس لیے جب بھی آپ کو محسوس ہو کہ کوئی عورت ہر وقت دوسروں کی برائیوں میں مشغول ہے تو اس سے فاصلہ رکھیں۔ 5 خطرناک عورتوں کو اسلام کا جواب دینے سے تم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے اور کافر بن جاؤ گے۔ نمبر 3، شوہر کی نافرمان اور ناشکری عورت۔ یہ وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کے احسانات کو کبھی تسلیم نہیں کرتی، ہر وقت شکایت کرتی رہتی ہے اور اپنے شوہر کو تکلیف میں مبتلا ہی رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، مجھے جہنم دکھائی گئی اور میں نے دیکھا کہ وہاں زیادہ تر عورتیں تھیں کیونکہ وہ ناشکری کرتی تھیں۔ صحابہ نے پوچھا، کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، وہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموش ہوتی ہیں۔ یہ عورتیں اپنی زبان سے شوہر کو زہر گھول کر پلانے کے مترادف ہوتی ہیں۔ ان کی نافرمانی اور بدتمیزی شوہر کے دل سے سکون چھین لیتی ہیں، اور بعض اوقات مرد اس قدر پریشان ہو جاتا ہے یا تو وہ طلاق کی نوبت پر پہنچ جاتا ہے یا پھر زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ یہ عورتیں اکثر مرد کو نیکی کے راستے سے ہٹا دیتی ہیں، انہیں دین سے دور کر دیتی ہیں اور بسا اوقات ان کے ذہن میں ایسے خیالات بھر دیتی ہیں جو انہیں گناہوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اگر ایسی عورتیں کسی مرد کو سلام کریں تو ان کا جواب دینا بعض اوقات ایک بڑی غلطی بن سکتا ہے، کیونکہ یہ عورتیں شکایتوں اور الزامات کی پٹاری کھول دیتی ہیں، دوسروں کو اپنے شوہر سے متنفر کر دیتی ہیں اور رشتے ناطے توڑنے پر اکسا دیتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ مرد ایسے ماحول سے دور رہے جہاں اس قسم کی عورتیں پائی جاتی ہیں۔ 5 خطرناک عورتوں کو اسلام کا جواب دینے سے تم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے اور کافر بن جاؤ گے۔ نمبر 4، حاسد اور بدگمان عورت۔ یہ وہ عورت ہے جس کا دل حسد اور بغض سے بھرا ہوتا ہے۔ وہ کسی کی خوشی برداشت نہیں کر سکتی، کسی کی کامیابی سے چین نہیں لینے دیتی اور وہ ہر وقت دوسروں کے خلاف سازشوں میں لگی رہتی ہے۔ ایسی عورتیں نہ صرف
اپنی زندگی کو زہر بنا لیتی ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی بے شمار مشکلات پیدا کر دیتی ہیں۔ حسد کی آگ سب سے پہلے حسد کرنے والے کو جلاتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس کے آس پاس کے لوگوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرمایا ہے، اور میں حسد کرنے والے کی شر سے جب وہ حسد کرے پناہ مانگتا ہوں۔ نمبر 5، یعنی حسد کرنے والے کا شر اتنا خطرناک ہے کہ اللہ نے خود اس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ یہ عورتیں دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہونے کی بجائے اس کی خوشیوں کو مٹانے کی منصوبے بناتی ہیں۔ اگر کسی کا گھر آباد ہو تو انہیں تکلیف ہوتی ہے کہ اگر کوئی دوسرا کامیاب ہو جائے تو ان کے دل میں آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ ایسی عورتیں اپنے حسد کی بنا پر دوسروں کے خلاف جھوٹے الزام لگانے، غلط افواہیں پھیلانے اور رشتے خراب کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو، یعنی جو عورتیں دوسروں سے حسد کرتی ہیں وہ صرف دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتی بلکہ اپنی آخرت بھی برباد کر لیتی ہیں۔ اگر آپ نے کبھی کسی ایسی عورت کا سلام قبول کر لیا اور اس سے بات چیت شروع کر دی تو آپ کو یہ اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ کب اس نے آپ کے دل میں دوسروں کے خلاف بدگمانی کے بیج بو دیے۔ وہ آپ کے دل میں ایسا زہر گھولے گی کہ آپ اپنے قریبی رشتوں سے بدگمان ہو جائیں گی، دوستوں پر شک کرنے لگیں گی اور رفتہ رفتہ آپ کے تعلقات برباد ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے ایسے لوگوں کے سلام کا جواب دینا بھی بعض اوقات نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ عورتیں دلوں میں نفرتیں ڈالنے کا فن جانتی ہیں۔ ان کی باتوں میں آنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنی خوشیوں کو خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے ہیں۔ 5 خطرناک عورتوں کو سلام کا جواب دینے سے تم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے اور کافر بن جاؤ گے۔ نمبر 5، دین کو مذاق بنانے والی اور گمراہ عورت۔ یہ وہ عورت ہوتی ہے جو دین کو کھیل تماشا سمجھتی ہے، اسلامی احکام کو ہلکا لیتی ہیں اور لوگوں کو بھی دین سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور نہ خود دین پر عمل کرتی ہے اور نہ دوسروں کو کرنے دیتی ہے، بلکہ جو دین کی بات کرے اسے دقیانوسی، تنگ نظر یا پیچھے رہ جانے والا کہہ کر مذاق اڑاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ احکامات کی پیروی کرو تو وہ کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم وہی کریں گے جو ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے دیکھا۔ ایسی عورتیں معاشرے میں فکری اور عملی فساد پیدا کرتی ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو نظر انداز کرتی ہیں، پردے کا مذاق اڑاتی ہیں، شرعی حدود کو دقیانوسی کہتے ہیں اور اسلام کے احکامات کو غیر ضروری قرار دیتی ہیں۔ ان کے خیال، الفاظ اور طرز زندگی عام مسلمانوں کے دلوں میں دین کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آخر زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے جو دین کے نام پر دنیا کمائیں گے، لوگوں کے سامنے نیکوکار بنیں گے لیکن حقیقت میں وہ دین سے دور ہوں گے۔ یہ عورتیں جب کسی کو سلام کرتی ہیں تو در حقیقت وہ اس سلام کے ذریعے اپنا اثر و رسوخ جمانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اگر کوئی ان کے ساتھ گھل مل جائے تو وہ رفتہ رفتہ ان کے خیالات بدل دیتی ہیں، دین پر اس کے یقین کو کمزور کر دیتی ہیں اور اس کے ذہن میں اسلامی احکامات کے خلاف شبہات پیدا کر دیتی ہیں۔ ان کی باتوں میں آنے والا شخص پہلے دین سے غافل ہوتا ہے، پھر دین کا مذاق اڑانے لگتا ہے اور بالآخر نافرمانی میں مبتلا ہو کر ہلاکت کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان عورتوں کے اسلام کا جواب دینے سے بھی گریز کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی صحبت کسی بھی مومن کے لیے زہر قاتل ثابت ہو سکتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ عورتیں بظاہر جدید خیالات کے علمبردار اور کھلے ذہن کی دعوے دار بنتی ہیں، مگر در حقیقت یہ دین سے بیزاری کی تبلیغ کرتی ہیں۔ یہ نماز، روزہ، حجاب، داڑھی، پردہ اور اسلامی اخلاقیات کو دقیانوسی سمجھتی ہیں، اور جو لوگ ان پر عمل کرتے ہیں ان کا مذاق اڑاتی ہیں۔ اگر کوئی عورت پردہ کرتی ہے تو یہ اس پر طنز کرتی ہیں کہ یہ کون سا زمانہ ہے، یہ دقیانوسی سوچ ہے، پردے کی کیا ضرورت ہے۔ اگر کوئی مرد دین پر عمل کرتا ہے تو یہ اسے بنیاد پرست، قدامت پسند اور تنگ نظر قرار دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور موسیقی کو حلال قرار دے لیں گے، یعنی یہ لوگ کھلے عام دین کے واضح احکامات کو ترک کر دیں گے اور انہیں کمزور ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ عورتیں سوشل میڈیا اور عام محافل میں دین کے خلاف زہر اگلتی ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جدید عقلی دلائل کا سہارا لیتی ہیں۔ یہ سوال اٹھاتی ہیں کہ پردہ صرف عورتوں پر کیوں فرض ہے؟ نماز اور روزے میں اتنی سختی کیوں؟ جہنم اور جنت کی کہانیاں صرف ڈرانے کے لیے ہیں؟
ان کے نظریات شیطان کے نظریات کی طرح ہوتے ہیں جو انسان کے دل میں وسوسے ڈال کر ایمان کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ لوگ اپنے خیالات کو خوبصورت الفاظ کا لبادہ اڑا کر پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی باتوں سے متاثر ہو کر دین پر سوالات کرنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے، اور جب ان سے کہا جائے گا اللہ کے نازل کردہ احکامات کی پیروی کرو تو وہ کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم وہی کریں گے جو ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے دیکھا۔ یعنی ایسے لوگ ہمیشہ حق سے دور بھاگتے ہیں اور اپنی خواہشات کی پیروی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ محترم ناظرین، دین کو مذاق بنانے والی عورت کی صحبت کسی بھی مسلمان کے لیے زہر سے کم نہیں۔ جو شخص ان کی باتوں میں آ جائے وہ رفتہ رفتہ دین سے دور ہونے لگتا ہے۔ پہلے وہ صرف دین پر سوال اٹھاتا ہے، پھر مذاق اڑانے لگتا ہے اور آخرکار دین سے مکمل بیزار ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ ایسے لوگوں کے قریب جاتے ہیں وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ دین کے خلاف باتیں سننا، ان پر خاموش رہنا اور ان کا حصہ بن جانا بھی گناہ میں شامل ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے، اور جب تم ان لوگوں کو سنو جو ہماری آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں، ورنہ تم بھی انہیں جیسا ہو جاؤ گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان محفوظ رہے تو آپ کو ان عورتوں سے حتی الامکان دور رہنا ہوگا۔ ان کی باتوں میں آنے کی بجائے قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم انہیں تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میری سنت۔ دین کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں اور ایسی گمراہ عورتوں کی چالاکیوں کو پہچانیں۔ اگر کوئی عورت دین کا مذاق اڑاتی ہے تو اسے حکمت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کریں، اور اگر وہ باز نہ آئے تو اسے فاصلہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے، ہمارے ایمان کو سلامت رکھے اور ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین گرامی، ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔